آبی جارحیت دریائے راوی میں 1,85,000 کیوسک پانی چھوڑ دیا 65,000 کیوسک پانی کا ریلا اگلے چند گھنٹوں میں راوی میں پہنچے گا۔ ریلے کے باعث جسر کے مقام پر دریائے راوی میں کم نوعیت کی سیلابی کیفیت متوقع، پی ڈی ایم اے کا الرٹ جاری، راوی سے منسلک اضلاع ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریاں مکمل۔ نارووال میں ریسکیو اہلکاروں نے سیلابی پانی میں پھنسی خواتین اور بچوں سمیت 300 سے زائد افراد کو ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ 2 مہینے اگلے امپورٹنٹ ہیں۔ آگے بارشوں کا بھی پریڈکشن ہے کہ آگے مونسون ایکچوئل آنا ہے، ابھی اس کی بارشیں اور اس کے پہلے بھی بارشیں ہیں، تو ڈیفینیٹلی جو انڈیا میں بارشیں ہو رہی ہیں اس کا امپیکٹ بھی یہاں پہ آنا ہے۔ بھارت نے روٹین کے تحت پانی چھوڑا، پنجاب میں سیلاب کا خطرہ نہیں، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی دریائے راوی کے دورے پر میڈیا سے گفتگو، کہا بھارت کی بارشوں کا اثر بھی یہاں آئے گا، صوبائی انتظامیہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، دریا کی حدود میں بننے والے تعمیرات کے خلاف آپریشن کا بھی اعلان۔ ملک بھر میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری، کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، خطہ پوٹوہار، جنوبی پنجاب، بالائے سندھ اور شمال مشرقی بلوچستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ برسات ہوگی۔ گزشتہ روز عمرکوٹ میں آسمانی بجلی گرنے اور دیگر حادثات میں بچے سمیت 3 افراد جان سے گئے۔ بلوچستان کے ندی نالوں میں طغیانی، کوہلو، سبی، شاہراہ چونہے چوتھے روز بھی بند۔ سکردو میں شاہراہ بلتستان پر ایک بار پھر لینڈ سلائیڈنگ ہوئی۔ بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں بارش کا 40 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، شہر کے کئی حصے ڈوب گئے، سڑکیں، گلیاں اور بازار ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے، مختلف حادثات میں 12 افراد ہلاک۔ بھارتی ریاست ہماچل پردیش میں طوفانی بارشوں کے بعد دریائے بیاس بکھر گیا، کئی گاڑیاں اور گھر اور پل دریا میں بہہ گئے۔ گرین پاکستان انیشیٹو کے سلسلے میں سیمینار آج ہوگا، جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں سیمینار میں وزیر اعظم اور آرمی چیف بھی شرکت کریں گے۔ سیمینار میں زرعی ماہرین کی بڑی تعداد شرکت کرے گی۔ کارپوریٹ فارمنگ کے حوالے سے ابھرتے ہوئے جدید طریقہ کار، پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپ اور لائف سٹاک کی ابھرتی مارکیٹ کے موضوعات زیر بحث آئیں گے۔ ہاؤس میں جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی پاکستان ہے، ان کی تصاویر کو اور خاص کر کے جو پاکستانی جھنڈا ہے اس کو نقصان پہنچانا جو ہے وہ ایک کو ہی نہیں بلکہ پوری قوم کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے، اور ہم اس موقع پر اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ اور اس واقعے جو واقعات ہوئے ہیں، مطلب اس سے ہٹ کے بھی بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، تو ہم ان کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اسلام آباد کرائم اینڈ کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کے وفد کا جناح ہاؤس کا دورہ، شرکاء نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی، جناح ہاؤس واقعے پر دکھ کا اظہار کیا، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والے شرپسندوں، سہولت کاروں اور منصوبہ سازوں کو نشان عبرت بنایا جائے۔ مزید صحافیوں کے وفد نے شہداء پاک فوج کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے چیئرمین سینٹ بنانے کی پیشکش کی تھی، کہا تھا کہ مولانا آپ نے سسٹم کے اندر تبدیلی لانی ہے، جس پر میں نے انکار کر دیا۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کا الزام، دبئی میٹنگ سے لا علم رکھنے پر مسلم لیگ نون سے بھی اظہار ناراضی، کہا مسلم لیگ نون کو دبئی میٹنگ کے حوالے سے پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، عام انتخابات وقت پر ہوں گے، 1 ماہ میں مرکز، سندھ اور بلوچستان میں نگراں حکومتیں قائم ہو جائیں گی، امید ہے کہ قوم عام انتخابات میں فتنے سے ملک کو محفوظ رکھے گی۔ پی ڈی ایم ایک تحریک تھی جس کی اب ضرورت باقی نہیں رہی۔ چیئرمین پی ٹی آئی آرمی چیف کے خلاف مذموم اور بدنیتی پر مبنی مہم میں مصروف ہیں، آرمی چیف کو قاتلانہ حملے کی دھمکی دینے کے لیے
پرکسیوں کا استعمال کرنے کی چال بے نقاب ہو چکی. چیئرمین پی ٹی آئی کی دھمکی, تشدد اور نفرت کی سیاست کا وقت ختم ہو گیا. پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف ہر سازش کچل دیں گے. وزیر اعظم کا 9 مئی کے منصوبہ ساز, سہولت کار اور ہینڈلرز کو 2 ٹوک پیغام. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر پر قاتلانہ حملے کی سوشل میڈیا پر مہم چلانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی. چہرے بدل گئے لیکن ایجنڈا ایک ہی ہے. 9 مئی والا ایجنڈا بیرون ملک بیٹھے پراکسیز, کٹ پتلیوں کے ذریعے چلایا جا رہا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ قومی ادارے کے خلاف مذموم شرانگیز مہم شیطانی ذہن کی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے. چند عناصر بیرون ملک بیٹھ کر ملک دشمنی اور غداری کر رہے ہیں. سیاسی شدت پسندی کا واقعہ ہوا تو چیئرمین تحریک انصاف ذمہ دار ہوگا. جہلم میں سلنڈر دھماکے سے 3 منزلہ ہوٹل کی عمارت زمیں بوس, ملبے تلے دب کر 7 افراد جاں بحق, 17 زخمی. دھماکے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی. جاں بحق افراد کے لیے 8 لاکھ, شدید زخمیوں کے لیے 4 لاکھ روپے امداد کا اعلان. وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار افسوس, زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کی ہدایت. ایم کیو ایم لندن کی کورنگی میں ریلی, منتظمین اور متعدد شرکاء کو شناخت کر لیا گیا. حکومت سندھ اور سیکیورٹی اداروں کو ایم کیو ایم لندن کے کارندوں کے خلاف فوری اور سخت کارروائی کا حکم. کورنگی اور لانڈھی میں پولیس اور رینجرز کی چھاپہ مار کارروائیاں, کارکنان کی گرفتاریاں شروع. اعلیٰ سرکاری حکام کے مطابق ملک دشمن سرگرمیوں اور بھارتی خفیہ را سے تعلق رکھنے والے ایم کیو ایم لندن گروپ کو کسی صورت کراچی, حیدرآباد میں سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جائے گی. ایف آئی اے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل گجرات کی بڑی کارروائی. یونان کشتی حادثے میں ملوث اہم سرغنہ محمد سلیم سنیارے کو گجرات سے گرفتار کر لیا گیا. ملزم نے متعدد پاکستانیوں کو غیر قانونی راستے سے یورپ بھجوانے کے لیے کروڑوں روپے بٹورے. ملزم کے خلاف 9 مقدمات ایف آئی اے گجرات سرکل میں درج تھے. چیئرمین تحریک انصاف آج جوڈیشل کمپلیکس میں پیش ہوں گے. گزشتہ روز چیئرمین تحریک انصاف نے ڈی آئی جی اسلام آباد آفس میں پیش ہو کر مختلف کیسز میں بیان ریکارڈ کرا دیا. جی آئی ٹی کے سامنے بھی پیش ہوئے. وفاقی پولیس کے مطابق چیئرمین تحریک انصاف 5 مقدمات میں تاحال شامل تفتیش نہیں ہوئے. صدر عارف الوی سے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی ملاقات. کراچی کے انفراسٹرکچر کی بحالی کے اقدامات پر گفتگو. کامران ٹیسوری نے کہا وفاق کے تعاون سے صوبے کی ترقی یقینی ہے. صدر مملکت کا کہنا تھا گورنر سندھ کے عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے لائق تحسین ہیں. %5 کے مینڈیٹ سے کوئی شہر کا مالک نہیں بن سکتا. پیپلز پارٹی کا میئر عوام کا نمائندہ نہیں ہے. کنوینئر ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کی میڈیا سے گفتگو. بولے صوبوں کی تقسیم کو غداری سمجھنے والا خود غدار ہے. ایم کیو ایم سندھ کو نہیں پاکستان کو دھرتی ماں سمجھتی ہے. کچھ لوگ سندھو دیش کا خواب سجائے بیٹھے ہیں اور ایم کیو ایم ان کے خوابوں کی تعبیر میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. شہریوں کے لیے مزید الیکٹرک بسیں آج کراچی پہنچ جائیں گی. جولائی کے آخر میں بھی مزید بسیں کراچی آئیں گی. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا اعلان. کہا بلاول بھٹو جس ملک بھی گئے وہاں نوجوانوں کے روزگار کی بات کی. ہمیں اختلافات کی بجائے مل کر پاکستان کے لیے کام کرنا ہوگا. منفی اور نفرت کی سیاست بہت ہو چکی. اب چیزوں کو بہتری کی طرف لے کر جانا ہے تاکہ سب ایک پیج پر ہوں. گلستان جوہر کراچی میں سر عام راہ چلتی لڑکی کو جنسی ہراساں کرنے میں ملوث ملزم تاحال قانون کی گرفت میں نہ آ سکا. سی ٹی ڈی اور عینی شاہدین کی مدد سے ملزم کا خاکہ تیار.
15 مشتبہ افراد زیر حراست، 300 لوگوں کے بیان قلم بند۔ ملزم کی گرفتاری میں مدد پر 2 لاکھ انعام بھی رکھا گیا ہے۔ گھوٹکی میں دیرینہ دشمنی پر فائرنگ سے 10 سالہ بچی سمیت 3 افراد جان سے گئے، ملزم فرار، پولیس نے تلاش شروع کر دی۔ ایشیا کپ کے شیڈیول میں رد و بدل کا امکان، چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف پاکستان میں میچز بڑھانے کے خواہش مند۔ ذکا اشرف ACC عہدیداران سے ملاقات میں میچز کی تعداد بڑھانے کا پلان رکھیں گے۔